السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم انسان کو ماہ رمضان المقدس مبارک ہو۔ تو آئیے آج قرآن مقدس کے متعلق کچھ نصیحت کی باتیں ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے میدان قیامت میں شفیع بن کر آئے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ جو بھی شخص قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، سوچ سمجھ کر کے تلاوت کرتا ہے، تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ایمان کی مضبوطی چاہتا ہو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کرے۔ قرآن مقدس کی تلاوت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہی سانس میں کئی سورتوں کی تلاوت کر ڈالیں، بلکہ اس کے مفہوم و مطالب کو سمجھیں اور ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں۔ اس لیے کہ قرآن انسان کے لیے رحمت ہے، انسان کے لیے بشارت ہے، انسان کے لیے مکمل شفا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ہر طرح کے علم کو رکھا ہے۔ قرآن مقدس انسان کے فائدے پر مشتمل ایک محفوظ کتاب ہے۔ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے والد ماجد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے تو آپ کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہا، یعنی زار و قطار رونے لگتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مقدس کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ اِنَّ عَذَابَ رَبَّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ہر حال میں واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خلیفۃ المسلمین نے اس آیت کی تلاوت کی تو زار و قطار رونے لگے اور آپ پر خشیت اور وحشت کی وجہ سے رقت طاری ہو گئی، اور یہ رقت ایک دو روز تک کے طاری نہیں گئی بلکہ مسلسل 20 ایام تک یہ رقت آپ پر طاری رہی۔ اللہ کے عذاب کے ڈر سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان کیا ہے اسے پڑھ کر کے اس کے معنی کو سمجھ کر کے لرز جاتے تھے۔ حضرت اسماعیل بخاری علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کے شاگردوں نے آپ کو دعوت دی، جب آپ اس دعوت پہ تشریف لے گئے تو ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے لوگوں کے ساتھ نمازیں پڑھی اور اس کے بعد آپ نفل نماز کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کے قمیص کے اندر ایک زہریلا کیڑا گھس گیا۔ 16-17 مقامات پر اس نے ڈنک مارا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے قمیص کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو تو اس کے اندر کیا ہے۔ جب ساتھیوں نے دیکھا ایک زہریلا کیڑا ہے جو 16-17 جگہوں پر ڈنک مار چکا ہے، آپ کے دوستوں نے کہا کہ جب یہ کیڑا آپ کے قمیص کے اندر گھسا تو اسی وقت آپ نماز سے فارغ ہو جاتے۔ حضرت اسماعیل بخاری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میں یہ سوچا کہ جب تک کہ یہ سورت مکمل نہ ہو جائے میں نماز سے فارغ نہیں ہوں۔ تو یہ اللہ والوں کا مقام ہے کہ جب قرآن مقدس کی تلاوت میں وہ مصروف ہوتے تھے تو اس طرح مستغرق ہو جاتے تھے اور محو ہو جاتے تھے کہ انہیں یہ فکر بھی نہیں رہتی تھی، احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرے جسم کو کوئی چیز تکلیف پہنچا رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ قرآن لازوال کتاب ہے، یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔
قرآن راہ مستقیم پر چلانے والی کتاب ہے، قرآن انسان کے لیے رحمت ہے، قرآن انسان کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کا بھی ایمان مضبوط ہو۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ایک پیارا سا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو بڑا گناہگار تھا، بہت بڑا شرابی تھا، دن بھر شراب خانے میں مست رہتا تھا، شراب پی کر کے مست رہتا تھا، اور شراب کے نشے کے حالت ہی میں وہ گھر آتا تھا۔ اس قدر وہ شرابی تھا کہ آزو بازو میں رہنے والے، اڑوس پڑوس میں رہنے والے سارے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کی تجہیز و تکفین کی، اور جب قبر کی دنیا میں اسے اتارا، لوگوں نے مٹی ڈالنا شروع کیا۔ مٹی ڈالنے کے بعد ایک شخص نے اپنے ہاتھ کو ناک کے قریب لے گیا تو اسے بہترین خوشبو کا احساس ہوا۔ اس نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو، اس قبر کی مٹی سے بہت ہی بہترین عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرے نے بھی اس قبر کی مٹی کو سونگھا تو حقیقت میں اس قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ دوسرے نے تیسرے سے کہا، تیسرے نے چوتھے سے کہا۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ اتنا بڑا شرابی، اتنا بڑا گناہگار تھا، لوگ اس سے عاجز رہتا تھا، لوگ اس سے پریشان رہتے تھے، لیکن اس کی قبر کی مٹی سے جو ہے خوشبو آ رہی ہے، اور بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا آخر اس کا راز کیا ہے؟ لوگ آئے اس کے گھر پر اور اس کی بیٹی کو آواز دیا، اس کی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ، تیرے والد صاحب کوئی اچھا عمل بھی کیا کرتے تھے؟ اس کی بیٹی نے کہا کہ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب کتنے بڑے شرابی تھے، آزو بازو میں رہنے والے، اڑوس پڑوس میں رہنے والے سبھی حضرات دکھی رہتے تھے، سبھی حضرات اس سے تکلیف میں رہتے تھے، مگر ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب ان کو نشے کے عالم سے افاقہ ہوتا تو رات کے آخری حصہ میں یہ اپنے بستر سے اٹھ کر کے غسل خانے میں جاتا اور اچھی طرح سے غسل کرتا اور اچھا لباس پہن کر کے قرآن مقدس اٹھاتا اور اٹھا کر کے مصلی بچھاتا اور اس مصلی پر بیٹھ کر کے قرآن مقدس کے ورقوں پر، حرفوں پر اپنی انگلیاں چلاتا تھا۔ جاہل ہونے کے باوجود بھی قرآن مقدس کے حرفوں پر اپنی انگلیاں چلایا کرتا تھا۔ سارے لوگ سمجھ گئے یہی معاملہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا گناہگار ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے صدقے میں اس کی قبر کی مٹی میں خوشبو پیدا کی۔ تو یہ قرآن کی لازوال کتاب ہے جو خود بھی خوشبودار ہے، اور اس سے جو شخص اپنی زندگی کو وابستہ کرتا ہے، قرآن اس شخص کو بھی خوشبودار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ ہمیں بھی قرآن مقدس کی زور و شور سے تلاوت کرنی چاہیے۔ اتنی تیزی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے کہ نہ زبر کا پتہ رہے، نہ زیر و پیش کا پتہ رہے، بلکہ صحیح مخارج کے ساتھ ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے، سوچ اور سمجھ کر کے تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جب ہم صحیح مخارج کے ساتھ سوچ سمجھ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، تو یقیناً قرآن تو خوشبودار کتاب ہے ہی، جب ہم اس کی تلاوت کریں گے تو یہ قرآن ہمیں بھی خوشبودار کر دے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت کرنے والا، جس کو پڑھنے والا بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس شخص پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن مقدس سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔